لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات بھیجیں محمد. جو مومنین نماز اور طعام سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے ادب التماس ہے کہ برائے کرم پنڈال میں تشریف لے آئیں. آپ حضرات سے التماس ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شہید ثالث علی اللہ مقام کی رکوع ایصال فرمائیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو، انہیں سمجھا دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ رحمت والا ہے. اب اس سے بہتر یہ کہ تم اگر اللہ سے محبت ثابت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. میری اتباع دلیل و برہان بنے گی اس بات کی کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے. یہ صرف اور صرف میری ہی اتباع سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور جب میری اتباع کرو گے تو اللہ سے تمہاری محبت ثابت ہو جائے گی. صرف میری ہی محبت اس بات کی دلیل و برہان ہے، اور تم میری محبت کو دلیل محبت پروردگار عالم قرار دو، اس لیے کہ تم کہاں اللہ سے ملاقات کرو گے، اللہ تمہیں کہاں ملے گا، تم اس کی آواز کہاں سنو گے، تم اسے تلاش کہاں کرو گے. تمہیں کیا معلوم اللہ کس بات سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کس بات سے راضی ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں. تم نے دیکھا ہے کبھی حاجی حج پر گیا ہو اور اس نے حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد پروردگار عالم کی آواز آئی ہو، اے حاجی بڑے دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، میں مرحبا ہو، میں تجھ سے راضی ہو گیا. تم نے کبھی کسی نمازی کے متعلق سنا ہے کہ اس نے ہزاروں رکعت نماز ادا کی ہو، سجدے پہ سجدے ادا کیے ہوں، پروردگار عالم نے کہا ہو اے نمازی، اے میرے مخلص بندے، تو نے میری عبادت کی، میں تجھ سے راضی ہو گیا. تم نے کبھی سنا ہے کسی نے صدقہ و خیرات عطا کیا ہو، اللہ کی آواز آئی ہو اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا. اچھا تم نماز پڑھے جاؤ، تم روزہ رکھے جاؤ، تم حج انجام دیے جاؤ، لیکن تمہیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ جو تم نے فعل انجام دیا ہے اللہ اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ہر مسلمان ہے جو صرف اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مسلمان ہے مسجد میں جا کر سر اپنا ٹیک رہا ہے اللہ راضی ہو جائے، مزار پر جاتا ہے اللہ راضی ہو جائے، خمس دیتا ہے اللہ راضی ہو جائے. اگر غیر مسلم ہے تو وہ مندی پر جا کر اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے اللہ بھگوان مجھ سے راضی ہو جائے. ہر مسلمان یا تمام انسان ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کسی صورت سے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، لیکن اس عالم انسانیت کے پاس
کوئی بھی معیار ایسا نہیں ہے جسے ہاتھ میں لے کر یہ کہہ سکے میں نے حج کر لیا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، میں نے نماز پڑھ لی اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، میں نے صدقہ دے دیا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ عزیزان محترم، جب معیار ہی نہیں ہے تو پھر یہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ راضی ہے یا اللہ راضی نہیں ہے؟ تمام علماء اسلام کا متفق علیہ یہ فیصلہ ہے کہ ذات پروردگار عالم وہ ذات ہے جس میں نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے۔ تو جب اللہ کی ذات ایسی ذات ہے تو پھر پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے؟ توجہ فرمائیں، اسی مفہوم کو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا۔ وہ تھا جب کیفیتوں کا وجود نہ تھا۔ یہ کیفیتیں کیا ہیں؟ یہ کیفیت کہتے ہیں حالت کو۔ یہ حالتیں کیا ہیں؟ پتہ چل جاتا ہے جب ایک حالت بدلتی ہے دوسری حالت آتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے اس حالت میں انسان راضی ہے اس حالت میں انسان راضی نہیں ہے۔ غور فرمائے عزیزان محترم، معلوم ہو جاتا ہے، یعنی کیفیت نام ہے حالت کے بدلنے کا۔ توجہ فرمائے، حالت بدلی، معلوم ہو گیا ابھی ہنس رہے ہیں تو راضی ہیں، ابھی چہرے پر شکن آ گئی ناراض ہو گئے، تو یہ تو انسان کی حالت ہے، یہ تو انسان کی بات ہے کہ انسان کے چہرے کی حالت دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا یہ کیفیتیں بنتی کہاں ہیں؟ یہ حالتیں بنتی کیسے ہیں؟ یہ حالتیں بنتی ہیں مزاج سے۔ مزاج بنتا ہے طبیعت سے۔ پروردگار عالم کی ذات وہ ذات ہے جہاں پر نہ طبیعتوں کا دخل ہے نہ مزاج کا دخل ہے۔ غور فرمائے عزیزان محترم، تو جہاں نہ مزاج ہو نہ طبیعتیں ہوں تو وہاں پتہ کیسے چلے اللہ کب راضی ہو گیا کب ناراض ہو گیا؟ توجہ فرمائے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ حالت نام ہے تبدیلی کا۔ راضی ہے تو ایک حالت، ناراض ہے تو دوسری حالت۔ اس کا مطلب یہ ہے تبدل اور تغیر لازم آ گیا۔ پروردگار عالم کی ذات وہ ذات ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو جب تبدیلی نہیں ہے تو پھر پتہ کیسے چلے اللہ ہمارے کس کام سے راضی ہو گیا کس کام سے ناراض ہو گیا؟ اے میرے معبود، تیری بارگاہ میں دست عدد جوڑ کر صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تیرے بندے رات و دن صرف اس تلاش میں ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہمارے فعل سے راضی ہو گیا۔ معبود، اگر انہیں رضایت کا پتہ نہ چلے تو ان کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے بندہ چاہتا یہ ہے کہ اس دنیا سے اٹھنے سے پہلے وہ یہ پتہ لگا لے کہ جو اس بندے نے تیری عبادت کی ہے تو اس عبادت سے خوش ہے یا خوش نہیں ہے۔ اب یہ پتہ کیسے چلے؟ تو عجب نہیں پروردگار عالم کی آواز آئے، اے میرے بندے تو عبادت کر رہا ہے، میں تیری عبادت کو رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ اب تو فکر نہ کرنا، اگر تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اگر میری کوئی مستقل آواز نہیں ہے، اگر میرا کوئی مکان مستقل نہیں ہے تو میں روئے زمین پر ایک وجہ اللہ کو پیدا کیے دیتا ہوں۔ اگر تجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا تو وجہ اللہ کے چہرے کی طرف دیکھ لینا۔ اگر وہ راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں، اگر وہ ناراض ہے تو میں تجھ سے ناراض ہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ تو یہ ہے عزیزان محترم، اب ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اللہ کی رضایت کو تلاش کرے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وجہ اللہ کی رضایت کی طرف دوڑے اور دیکھے علی میرے کام سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، علی میرے کام سے ناراض تو نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رضا صرف و صرف موقوف ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی رضایت پر۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ اچھا اللہ نے وجہ اللہ قرار دے دیا تو اس وجہ اللہ کے لیے کوئی نہ کوئی حد معین ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے آخر اس وجہ اللہ کے اختیارات کہاں تک ہیں، اس وجہ اللہ کی وسعت کہاں تک ہے۔ یہ وجہ اللہ ہے تو کیا کسی خاص دائرے کے لیے ہیں یا کسی خاص زمانے کے لیے ہیں؟
جب تک پتہ نہیں چلے گا، جب تک معلوم کیسے ہوگا؟ اگر صدر اسلام میں کسی انسان نے اس بات کا عقیدہ بنا لیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پروردگار عالم نے وجہ اللہ بنایا اور اس نے علی کی رضایت کو در کر لیا تو فبہا، لیکن اس زمانے کے لوگ اگر یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ اللہ نے اگر علی ابن ابی طالب کو وجہ اللہ بنایا ہے تو اس زمانے کی میعاد کیا ہے؟ توجہ فرمائے عزیزان محترم، تو اللہ ہے، اللہ نے اپنا چہرہ روئے زمین پر بنایا علی ابن ابی طالب کو، لیکن اس کی وسعت کہاں تک ہے؟ تو چونکہ وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ ہے علی ابن ابی طالب، تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے اللہ کی قدرت کو سوچا جائے کہ اللہ کی قدرت کہاں تک ہے۔ جب تک اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وجہ اللہ ہونے کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو کلام مجید ارشاد فرما رہا ہے قل للہ المشرق والمغرب، اے میرے حبیب کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب سے لے کر مشرق تک اللہ کی قدرت کے علاوہ کسی اور کی قدرت نہیں ہے۔ تو جہاں قدرت پروردگار مغرب سے لے کر مشرق تک ہے، وہی علی کا وجہ اللہ ہونا مشرق سے لے کر مغرب تک ہے۔ اب یہ نہ اعتراض کرنا کہ علی نے ایک وقت میں 40 جگہ کھانا کیسے کھا لیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ نہیں عزیزان محترم، یہ حدود صرف اس زمین کی حدود ہے، لیکن اب بات حیات کی آتی ہے تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کو روئے زمین پر اپنا چہرہ بنا کر بھیجا، تو پھر یہ چہرہ کب تک ہے، کب تک رہے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے پھر وہی فارمولہ استعمال کیے، اللہ کب سے ہے، کب تک رہے گا؟ لہذا پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف باقی رہے گا تو چہرہ پروردگار باقی رہے گا۔ تو اب معلوم ہوا اس کی حدود کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے وجود پروردگار کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ ہر جگہ ہے، جہاں دیکھو پروردگار عالم، آسمان پر پروردگار عالم، دائیں طرف پروردگار، بائیں طرف پروردگار، نہیں یوں کہہ دیا جائے دائیں طرف دیکھو وجہ اللہ، بائیں طرف دیکھو وجہ اللہ، آسمان کی طرف دیکھو وجہ اللہ، جنت میں دیکھو وجہ اللہ، کوثر و تسنیم پر دیکھو وجہ اللہ۔ تو اب اجازت چاہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یہ عزیزان محترم ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب، یہ اللہ کی وہ شاہکار مخلوق ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ توجہ فرمائے عزیزان محترم، بڑی آسانی سے لوگ اس حدیث پیغمبر اسلام کو سننے کے بعد ثواب کے طور سے سن کر چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی اس حدیث پر غور نہیں کرتے۔ یہ وہ حدیث ہے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پوری شان والا کو بیان کر رہی ہے۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ کس کے نور سے؟ پروردگار عالم کے نور سے۔ توجہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محمد و علی اللہ کے نور سے ہیں تو پھر جو صفت پروردگار عالم کے نور میں پائی جاتی ہے وہی صفت اس نور میں بھی پائی جانی چاہیے۔ نہیں، میں مثال دے کر عرض کر رہا ہوں، میری یہ عبا ہے، اس عبا میں اگر آپ تھوڑا سا یہ ٹکڑا کاٹ لیں الگ ہو جائے، لیکن جو صفات اس پوری عبا کے اندر رہیں گے وہی صفات اس جدا ہونے والے ٹکڑے میں رہیں گے، چاہے وہ رنگ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جنس کے اعتبار سے ہو، ساری وہ صفت
جو اس مکمل ابا میں ہے، وہ تمام کی تمام صفات اس جدا ہونے والے ٹکڑے میں آ جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا عزیزان محترم، جو صفات پروردگار عالم کی ذات میں ہیں، وہ تمام صفات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں آ گئے۔ توجہ فرمائیں، اگر کوئی انسان اس بات کا قائل ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ ہی حیات دیتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، تو اب کسی مسلمان نے یہ نہیں سوچا آج تک کہ ہم نے کبھی اللہ کو نہ کسی کو پیدا کرتے ہوئے دیکھا، نہ کسی کو موت دیتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی ہم نے اللہ کو رزق تقسیم کرتے ہوئے دیکھا، لیکن ہم نے یہ عقیدہ کر لیا، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی حیات دیتا ہے۔ توجہ فرمائیں، تو اب دیتا ہے تو کس طرح دیتا ہے؟ دیتا ہے تو کس طرح دیتا ہے؟ اے میرے معبود، تیری قدرت کاملہ کا مکمل یقین رکھتے ہوئے اس بات کی مخالفت نہیں کرتا کہ تو ہی رزق دینے والا، تو ہی خالق، تو ہی موت دینے والا، تو ہی حیات دینے والا، لیکن معبود چاہتا یہ ہوں کہ دیکھ لوں تو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو کس طرح موت دیتا ہے، تو کس طرح رزق دیتا ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان محترم، کہا اچھا تم چاہتے یہ ہو تو دیکھو، جب میرے نور کا جز علی ابن ابی طالب ہے تو تارے میرے صفات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں منتقل ہو گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی مظہر کمالات الہی کا نام ہے۔ اللہ رازق ہے تو کیسا ہے یہ علی بتائیں گے، ہاتھ سے اشارہ کریں گے، دنیا کی تمام مخلوق کو رزق پہنچ جائے گا۔ نہیں، اللہ موت دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے؟ تو علی زندہ پر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد بتائیں گے کہ دیکھو، جس طرح میں نے زندہ کی نماز پڑھائی، میری نماز پڑھاتے ہی یہ انسان حیات سے موت میں تبدیل ہو گیا، سمجھ لو جیسے میں نے ارادہ کیا ایسے ہی قدرت ارادہ کرتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ یہ ہے عزیزان محترم، لوگ سمجھتے ہیں کہ علی اور اصحاب کی طرح پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ہیں، لیکن تاریخ کے اوراق کبھی پڑھ کر نہیں دیکھتے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو ان کو معلوم ہو جائے گا صحابی ہونا اور بات ہے اور ولی ہونا اور بات ہے۔ توجہ فرمائیں، صحابی ہونا اور بات ہے اور علی ہونا اور بات ہے۔ بڑا فرق ہے علی میں اور صحابی میں، ولی میں اور صحابی میں۔ صحابی جب اس پر کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ پیغمبر اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جنگ بدر ہو رہی ہے، جناب عکاشہ بن محض ہیں جو ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے جب ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، بڑی ذوق و شوق کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ توجہ لیں، ایک صلوات بھیج دیں محمد وآلہ محمد۔ یا رسول اللہ، بڑی جذبات کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، لیکن میرے اسلحے نے ساتھ چھوڑ دیا، میری تلوار ٹوٹ گئی۔ پیغمبر اسلام نے عکاشہ بن محض کو دیکھا، ایک مرتبہ چند قدم آگے بڑھے، میدان میں پڑی ہوئی لکڑی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، لکڑی کا دست مبارک پر آنا تھا کہ ایک مرتبہ تلوار بن گئی۔ عکاشہ، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جاؤ میدان میں واپس جانے کے بعد جنگ کرو۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، لیکن جنگ احد میں جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر اسلام کے رکاب میں جنگ فرما رہے ہیں، جو اپنا آپ کو پیغمبر اسلام کا حامی و مددگار مانتے تھے، وہ پیغمبر اسلام کو اس میدان میں نہ گفتگو حیات میں تنہا چھوڑ کر فرار کر چکے علی ہیں، جو مسلسل جنگ میں مصروف ہیں۔ تلوار کبھی ٹیڑھی ہوئی، مولا نے سیدھی کر لی، پھر ٹیڑھی ہوئی، پھر سیدھی کر لی، 9 مرتبہ ٹیڑھی ہونے کے بعد تلوار ٹوٹ گئی۔
پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ اسلحے نے ساتھ چھوڑ دیا، اب میں جنگ کروں تو کیسے کروں، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے اے پیغمبر اسلام کی خدمت میں عرض کر دوں، یا رسول اللہ وہ صحابی تھے، آپ نے اپنے دست اعجاز سے لکڑی کو تلوار میں بدلا، صحابی کے ہاتھ میں دے دیا، یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں علی ابن ابی طالب، انہیں تو جنگ کے لیے تلوار دے دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا خاموش ہیں، بس کچھ خاموشی کے لمحات گزرے، جبریل نازل ہوئے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ نے تلوار کیوں نہیں دی؟ کہا یہی بات تو میں مسلمان کو سمجھانا چاہتا ہوں، اے مسلمان علی کو کبھی صحابی رسول سے ملانا نہیں، جب صحابی پر مشکل پڑتی ہے تو وہ رسول کے پاس آتا ہے، اس کی آخری ہدیہ ہے، لیکن جب علی کو کوئی مشکل آئے تو علی نبی کا سہارا نہیں لیتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و یہ ہے عزیزان محترم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ وہ ذات ہے جو رحمت پروردگار، یہ وہ ذات ہے جو آیت کبریا، یہ وہ ذات ہے جو نعمت پروردگار ہے۔ قدرت ارشاد فرما رہی ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها اکثرهم الکافرون، اللہ کی نعمت کی پہلے معرفت حاصل کی، اس کے بعد اس کا انکار کر دیا، جنہوں نے انکار کر دیا وہ سب کے سب کافر ہیں کلام مجید کی روشنی میں۔ اب میں تمام عالم اسلام سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ نعمت پروردگار کیا ہے؟ عجب نہیں کہ یہ بھولا بھالا ایک مسلمان آگے بڑھ کر کہے پانی نعمت پروردگار، ہوا نعمت پروردگار، زمین نعمت پروردگار، جو ہم اچھی غذا کھا رہے ہیں یہ نعمت پروردگار، عبادت الہی نعمت پروردگار، یہ طیب و طاہر رزق نعمت پروردگار۔ لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ آج تک جناب آدم سے لے کر جناب خادم تک کی تاریخ میں کوئی امت ایسی بتا دو جس نے اس پانی کو بطور نعمت پروردگار قبول کرنے کے بعد اس نعمت الہی کا انکار کیا ہو۔ نہیں عزیزان محترم، نہیں مل سکتا کہ کسی بھی امت نبی نے کسی نبی کی امت نے پہلے پانی کو نعمت مانگا اور نعمت ماننے کے بعد اس کا انکار کر دیا، ہوا کو نعمت مانا لیکن نعمت ماننے کے بعد اس کا انکار کر دیا، زمین کو نعمت مانا، نعمت ماننے کے بعد اس کا انکار کر دیا۔ پھر یہ کون سی نعمت الہی ہے جس کے متعلق قدرت ارشاد فرما رہی ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها اکثرهم الکافرون؟ پہلے اللہ کی نعمت کی معرفت حاصل کر لی، اس کے بعد اس کا انکار کر دیا، انکار کرنے کی وجہ سے سب کے سب کافر ہو گئے۔ مسلمانوں اگر پانی نعمت الہی ہے تو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، اگر ہوا نعمت الہی ہے تو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، اگر سمندر نعمت الہی ہے تو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا، اگر آسمان نعمت الہی ہے تو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ پھر یہ وہ کون سی نعمت ہے جس کے متعلق قدرت ارشاد فرما رہی ہے عجب نہیں تاریخ پڑھ کر آواز دے، کیا واقعہ غدیر کو بھول گئے جب اللہ کے نبی نے اپنے وصی کو اس کی وصایت کا اعلان کیا تو قدرت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ صلوات بھیجے محمد وال۔ یہ ہے وہ نعمت الہی جس کو قدرت کہہ رہی ہے کہ لوگوں نے پہلے اس کی معرفت حاصل کی پھر اس کا انکار کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تمہارا بغض کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار کرنا ایمان ہے اور ان کی اس ولایت سے انکار کرنا کفر ہے۔ یہی وہ نعمت
نعمت پروردگار ہے جس کے متعلق پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البرار۔ اے میرے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے نعمت الہی کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو جہنم کی طرف لے گئے؟ وہ نعمت الہی ہے تو صرف اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ صفات کمالیہ کے مظہر ہیں اہل بیت، مظہر ہیں علی ابن ابی طالب۔ اگر پتہ معلوم کرنا ہے کہ پروردگار عالم کا علم کیسا علم ہے تو پھر علی سے معلوم کرو۔ اگر معلوم کرنا ہے کہ پروردگار عالم کی شجاعت کیسی شجاعت ہے تو پھر علی بتائیں گے کہ پروردگار کیسا شجاع ہے۔ علی کے علاوہ کوئی اور ذات پروردگار عالم کی نہ قدرت کو بیان کر سکتی ہے، نہ اس کی خلاقیت کو بیان کرتی ہے، نہ اس کی ربوبیت کو بیان کر سکتی ہے۔ یہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ ذرا غور فرمائیں، جنگ صفین کے بعد جب جنگ نہروان کی طرف مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس کاروان کو آگے لے کر چلے تو پھر ایک نہر آ گئی۔ اب نہر کا آنا تھا، ایک مرتبہ لشکر میں تمام سپاہیوں میں چیمے گوئیاں ہونے لگی، کہاں سے گزرا جائے، کس جگہ پانی کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے رہواروں کو اس ندی میں چھوڑیں تو اس پانی کے حوالے ہو جائیں۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ تمام لشکر کے احساسات کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد ایک شخص جو جاسوسی کی طور پر مولا کائنات کے لشکر میں داخل ہو چکا تھا آواز دی فلاں ابن فلاں ادھر آؤ۔ وہ شخص آیا، کہا جاؤ۔ ایک مرتبہ کچھ دور جانے کے بعد ایک آواز بلند کرنا جمجمہ بن مربرہ، اور جب وہ آواز سننے کے بعد آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ علی نے صرف اتنا پوچھا ہے، ذرا یہ بتا دو کہ نہر میں پانی کم کہاں ہے جہاں سے ہمارا لشکر عبور کر سکے۔ جانے والا گیا اور وہاں پہنچنے کے بعد آواز دی جمجمہ بن مرمرہ۔ کیا دیکھا؟ بہت سے کیکڑے نکل آئے۔ کہا کس کو آواز دی ہے؟ کہا جمجمہ بن مرمرہ۔ کہا یہاں تو سبھی جمجمہ بن مرمرہ ہیں۔ توجہ فرمائے عزیزان محترم، واپس چلا، مولا کائنات کی خدمت میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا مولا میں نے جیسے ہی آواز بلند کی وہاں تو بہت سے کیکڑے نکل آئے۔ میں نے سوال کیا، کہا یہاں تو سبھی اسی نام کے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا واپس پلٹ کر جا، اور جانے کے بعد پھر آواز دینا جمجمہ بن مرمرہ بن کرکرہ۔ اب جو یہ پہنچا تو اس نے پھر آواز بلند کی تو اب تمام کیکڑے نہیں بلکہ کچھ کیکڑوں پر سوار ایک ان کا بادشاہ آیا، اور آنے کے بعد کہا تجھے کس نے بھیجا؟ کہا علی ابن ابی طالب نے۔ کہا اچھا، کہا کتنے دن سے ان کے ساتھ ہے؟ کہا چند دنوں سے ساتھ ہوں۔ کہا مجھے افسوس ہے تیری اس عقل پر، مجھے حیرت ہے تیری اس عقل پر، تجھے مولا نے یہاں تک بھیج دیا تو یہ یقین کر کے آ گیا ارے جو ہماری نسلوں سے واقف ہو، کیا وہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پانی کہاں کم ہے؟ توجہ فرمائے عزیزان محترم، تو علی ابن ابی طالب صرف انسانوں کی نسلوں سے آگاہ نہیں تھے بلکہ اللہ کی خلق کی ہوئی جتنی بھی مخلوق ہے تمام مخلوق کی نسلوں سے آگاہ تھے۔ یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ ہے ذات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عزیزان محترم، یہ وہ ذات ہے، یہ تو ایک اپنے سکون قلب کے لیے بعنوان عبادت یہ چند سطرے بعنوان فضائل علی ابن ابی طالب آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کے بعد اس پاکیزہ عبادت میں شامل ہونے کا شرف حاصل کیا، ورنہ جس کے متعلق پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرما دیا ہو کہ اگر تمام زمین کاغذ بن جائے، تمام سمندر روشنائی بن جائے، تمام جن و انس مل کر اگر لکھنا چاہیں تو فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام لکھ نہیں سکتے، تو پھر مجھ جیسے ناچیز انسان کی یہ طاقت کہاں ہے جو فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بیان کر سکے؟ لیکن عزیزان محترم، یہ وہ ذات تھی جو پروردگار عالم کے کمالات کا مظہر تھی، اور اس ذات کو پیغمبر اسلام کے بعد
لوگوں نے وہ اذیتیں دیں، علی کو وہ مصائب جھیلنے پڑے، اور صرف علی کو نہیں بلکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے وہ مرثیہ پڑھا جو تاریخ مرثیہ کا بے مثال مرثیہ، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالہا۔ بابا جان، آپ کی بیٹی پر وہ مصائب اٹھائے گئے کہ اگر دن پر پڑ جاتے تو دن مثل کالی رات کے ہو جاتے۔ وہ کیا ظلم و ستم تھے عزیزان محترم۔ مولا کائنات ایک مرتبہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، چہرے پر مایوسی کے آثار ہیں۔ شہزادی کونین نے کہا، علی میں نے سنا ہے کہ اب لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے۔ کہا بی بی اگر اتنا ہی ہوتا تو صبر آ جاتا، اب تو وہ منزل آ گئی کہ علی لوگوں کو سلام کرتا ہے تو لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، کیا مصائب! اگر شہزادی دن میں روتی ہیں تو ہمسایہ کو شکایت، علی فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں۔ علی نے مدینے سے باہر بیت الحزن بنوا دیا، لیکن لعینوں کو اس پر بھی سکون نہ ملا۔ جس درخت کے نیچے فاطمہ اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھیں، ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ اللہ اکبر، اب شہزادی ہیں، لیکن اس اثناء میں اس امت رسول میں کچھ افراد بھی ایسے پیدا نہ ہو سکے جو در بطول پر جا کر یہ کہیں، شہزادی ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، شہزادی ہمیں معلوم ہے کہ آپ اپنے بابا سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، اگر پرسہ بھی دیا گیا تو فاطمہ کے دروازے پر جلتی ہوئی لکڑیاں جمع کر دی گئیں۔ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گرایا گیا، محسن کی شہادت ہوئی، اور وہ وقت آ گیا کہ فاطمہ ایک مرتبہ جناب فضہ سے فرماتی ہیں، فضہ میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، جب میری تسبیح و تحلیل کی آواز سنتی رہو تو سمجھ لینا کہ فاطمہ زندہ ہے، لیکن جب تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہی۔ فاطمہ حجرہ عبادت میں پہنچی، ادھر فضہ در حجرے پر کھڑی ہوئی ہیں، تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی، فضہ کو سکون ملتا رہا، ادھر تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہوئی، فضہ کی آنکھوں سے زاروں قطار اشک رواں ہوئے۔ اللہ اکبر، اسی اثناء میں حسنین ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، فضہ نے اپنی آنکھوں سے اشکوں کو پاک کیا، شہزادوں دسترخوان لگاتی ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ شہزادوں نے کہا، اماں فضہ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر والد گرامی کے کھانا تناول کیا ہو؟ اب فضہ سے صبر کا دامن چھوٹا۔ اے بچوں، اماں کے ساتھ کھانا کھانا کبھی نصیب نہ ہوگا۔ بچے ایک مرتبہ حجرہ عبادت میں پہنچے، کیا دیکھا؟ چکیاں پیس پیس کر پالنے والی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، سر سے اماموں کو پھینکا، مسجد نبوی میں پہنچے، بابا ہم یتیم ہو گئے۔ علی نے جیسے ہی فاطمہ کی شہادت کی خبر سنی، کمر تھام کر بیٹھ گئے، اے فاطمہ اب علی کی کوئی مدد کرنے والا نہ رہا۔ لو عزادارو، فاطمہ کو غسل و کفن دینے کے بعد صحن خانہ میں فاطمہ کے جنازے کو لا کر رکھا گیا۔ علی نے ایک مرتبہ بچوں کو دیکھا، آواز دی، زینب
حسن، ام کلثوم، حسین آؤ، آنے کے بعد ماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزادارو حسن آئے، ماں سے ایک مرتبہ ماں کا آخری دیدار کیا، ماں کو الوداع کہا۔ زینب آئیں، ماں کا دیدار کیا، ماں کو الوداع کیا۔ ام کلثوم آئیں، ماں کا دیدار کیا، ماں کو الوداع کیا۔ علی نے کیا دیکھا؟ حسین گوشے تنہائی میں کھڑے ہوئے ہیں، آواز دی، آپ میرے لال کیا اپنی ماں کو الوداع نہ کہو گے؟ بابا آپ تو جانتے ہیں جب تک ماں حسین کہہ کر آواز نہ دے گی، حسین ماں کے پاس نہ جائے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، میرے لال میرے سینے سے لپٹ جا۔ حسین ماں کے قریب پہنچے، ماں کے سینے سے لپٹے۔ حاطف نے ندا دی، علی حسین کو فاطمہ کے سینے سے جدا کر لو، ملائکہ میں کرام برپا ہے۔ عزادارو جانتے ہیں ملائکہ میں کرام کیوں برپا تھا؟ حسین اپنی ماں سے کہہ رہے تھے، اماں اماں آپ نے بلایا، اماں میں چلا آیا، اماں اس وقت ضرور آنا جب عصر عاشور شمر ملول میرے سر و تن میں جدائی کرے گا۔ لو عزادارو وہ وقت آ گیا، حسین زخموں سے چور، زینے فرس پر ڈگمگا رہے ہیں۔ ایک دکھیاری ماں کی آواز گونجی، 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔